اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم دارالعلوم فاطمۃ الزہرا کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع اور 6121 کلمے اور 25500 حروف ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی اس سورت کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 حکم کرنے کے اور 1000 خبریں دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کی برکات نصیب فرمائے۔ اس سورت کا شان نزول بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعلق بتاؤں گی کہ اس سورت کا تعلق سورہ فاتحہ الحمد شریف کے ساتھ ہے۔ اول یہ کہ سورہ الحمد شریف میں ایسے مضامین بیان ہوئے جن سے ہمارے دل اور بیمار روح کو شفائے ابدی حاصل ہوئی، اسی لیے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ شفا کے بعد زندگی ضروری تھی، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے تو کسی میں اعمال کا، کسی میں غذائیں پیدا فرمانے کا، تو کسی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ اتارنے کا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا، کسی میں کعبے کے بدلنے کا، کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا، کسی میں شراب و جوئے کی ممانعت، کسی میں خانگی زندگی کے طریقے، کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ، کسی رکوع میں بچوں کی پرورش کے بارے میں، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کا مار کر زندہ دکھانا وغیرہ۔ یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورۃ الفاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ حیات یعنی زندگی کی صورت۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین وہاں اجمالی طور پر بیان کیے گئے تھے وہ اس صورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، فلاں قوم کو من سلوہ عطا فرمایا، فلاں شخص کو بعد بننے کے زندہ کر دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی، ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یا یہ اس کی شہنشانیت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب
اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون، نمرود کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمایا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس سورت کے ہم شان نزول ہمیں اس کا پتہ چلنا چاہیے، اس کا تعلق کا پتہ چلا، اور اس کا اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ تو شان نزول کے لیے ہر آیت کا شان نزول الگ الگ بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس پہلے پوری سورت کا شان نزول اجمالی طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ اس سورت کا اجمالی شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ باقی اسلامیہ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے بت پرستوں کی مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا، اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب بانی مدینہ پر چمکا اور سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوائے چند دیندار لوگوں کو باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اسی لیے اکثر عرب کے جہلہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کی شبہات دور کیے جائیں۔ اسی لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری صورت کا نزول میں نے آپ کو بتایا، اور آگے ہر آیت کے ساتھ اس کا الگ الگ شان نزول جب آئے گا تو وہ بھی ہم سنتے اور سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس صورت کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، الف لام میم۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ السلام نے جانے۔ بس ہمارے لیے اس آیت کا اتنا ہی سمجھنا کافی ہے۔ آگے آیت نمبر ہماری دوسری شروع ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں ہے ذالک الکتاب۔ ذالکہ کا مطلب ہے یہ یا وہ۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، جیسے کہ اردو میں لفظ یہ یا وہ۔ اب اس میں گفتگو یہ ہے کہ ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ توریت، انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا، آخری زمانے میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں یہ وہی کتاب ہے۔ اس کتاب نے آ کر تمہاری نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبیوں اور کتابوں کی یہ پیشن گوئی جھوٹ ہو جاتی۔
تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت میں اپنے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانا ہے، اور اگر مسلمانوں کو سنانا ہے تو ذالکہ سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں، اور یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا اس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی کتاب ہے، پھر سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں لکھا گیا، اس کے بعد پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور ہڈیوں، پتھروں وغیرہ پر، کاغذ پر لکھا اس کو گیا، اور کاغذ پر یہ اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی کتاب نہیں دوسری، جتنا اس کو لکھا گیا اتنا کسی اور کتاب کو نہیں لکھا گیا۔ روح البیان شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے توریت شریف میں 1000 صورتیں نازل فرمائیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزماں پر اتاروں گا، ان کی امت کے بچوں تک کو یہ یاد کرا دوں گا۔ نیز روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتریں، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر، 30 ادریس علیہ السلام پر، 20 ابراہیم علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں، لہٰذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامعہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے نبی کے پر۔ اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا کا نفی جنس ہے، نفی جنس اسے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کر دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصل سے ہی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر۔ ریب اصطلاح میں اس شک کو ریبہ کہتے ہیں جس میں بدگمانی پائی جائے، چونکہ ریب میں بھی دل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کلام کا مقصود ہے کہ قرآن کریم اپنی کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، ہم اس میں ذرا بھی شک نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، چونکہ اپنے کو عربی اور دوسرے کو اجمی کہتے تھے۔ عربی کے معنی ہے بولنے والے، ظاہر ہے کہ اجمی کے معنی ہے گونگیا، اس لیے بے زبان جانوروں کو اجمہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا ان کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، اس لیے اس کتاب میں ذرا بھی شک شبے کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی مبتدا ہے اور اس کی خبر فی تو یہ مصدری معنی ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے۔ اگر وہ سچے نہ ہوتے تو قرآن میں اگر وہ سچے نہ ہوتے تو پھر اس کو وہ کس طرح سے اس کے اوپر ان کو ہدایت ملتی؟ قرآن پاک انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہی متقی ہیں۔ تو قرآن پاک ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی گئی ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں کرتے۔ اور متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس میں انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں،
جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ جن کو جس کام سے منع کرے وہ رک جاتے ہیں، اور جس کام کو رب حکم دے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ انہیں جو لوگ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی متقی ہیں، اور انہی لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، یا اس میں شک و شبہات کی گنجائش رکھتے ہیں، یا اس کو دل سے نہیں مانتے، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ اس کتاب میں ہدایت ہے کس لوگوں کے لیے؟ متقینوں کے لیے۔ متقین کون؟ جو کہ پرہیزگار ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ کو نہیں دیکھا۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الذین یؤمنون، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالغیب، یعنی جو چیز انہوں نے نہیں دیکھی، اللہ نہیں دیکھی، اللہ کے نبی نہیں دیکھے، ملائکہ نہیں دیکھے، یوم آخرت کا دن نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی یعنی پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ تو گویا یہ آیت اس اجمال کی تفصیل ہے۔ اگر تقویٰ کے معنی یہ کیے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا، تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے اور اچھی باتیں اختیار کرے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ یؤمنون ایمان سے مشتق ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ عذاب سے بچاتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے اور رب تعالیٰ کو بھی، لیکن مسلمان کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں، چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور بھرپور بھروسہ حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جن چیزوں کو نہیں دیکھا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جس چیز کو اس نے نہیں دیکھا وہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حکم دیا ہے، مومن نماز قائم کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مومن اور کافر کے فرق کو بتانے والی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، یعنی مومن ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونا، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو قائم رکھنا۔ اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ متقین وہ ہیں جن کے ایمان اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور اب اعمال کا ذکر شروع ہوا ہے، چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چند وجہوں سے ایمان عمل پر مقدم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ دوسری یہ کہ ایمان قلب دل کا کام ہے، اور اعمال قالب جسم کا کام جسم کا۔
کام دل بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا، لہذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا اور اعمال میں فرق ہوتا رہا اور ہمیشہ کی چیزیں بدلنے والی چیزوں سے افضل ہے۔ چوتھی یہ کہ ایمان لانا اسلام میں اول ہی سے فرض ہوا، نماز، زکوٰۃ وغیرہ بعد میں، نماز معراج میں فرض ہوئی اور باقی اعمال اس کے بعد۔ پانچویں یہ کہ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایمان موت اور قبر، حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ چھٹی یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے مگر اعمال سب پر فرض نہیں، چنانچہ کافی پر ایمان لانا فرض، بچے اور دیوانے اپنے ماں باپ کے تابع ہوئے، مسلمانوں پر ہر حالت میں ایمان لانا فرض نہیں، لیکن نماز، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کافروں، بچوں، دیوانوں پر فرض نہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ، حیض، نفاس والی عورت پر فرض نہیں، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر فرض نہیں۔ ان وجہوں سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا اور نماز کو زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے، اسی لیے بیان کیا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی اور بدنی مال سے افضل ہے، لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرے اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے۔ چوتھے اس لیے کہ نماز دن بھر میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد، اور حج عمر میں 1 مرتبہ۔ پانچویں اس لیے کہ نماز ہر غریب اور امیر، مسافر، مقیم مسلمان پر فرض ہے مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر پر فرض نہیں کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے۔ چھٹے اس لیے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ہر پیغمبر نے کس قدر فرق کے ساتھ پڑھی، لیکن زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی، اور عشاء تفسیر البیان میں یہی مقام، اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ بہرحال یقیمون الصلاۃ یعنی جو نماز کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہی مومن ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ نماز کے لیے جب اس سے پہلے انسان وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں، لیکن جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز آنے تک اور دوسری نماز سے تیسری نماز آنے تک ہر نماز کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس بات کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک دفعہ وہ خزاں کے موسم میں اپنے ایک صحابی حضرت درداء کے ساتھ باہر نکلے، ایک خشک درخت کو خزاں کے موسم میں ہلایا اور ہلا کر دکھایا کہ دیکھو اے ابو درداء، کس طرح اس کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بھی گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر وقت گناہوں سے پاک صاف رہیں اور میرا ذکر کرتا رہیں اور نماز پڑھ کے میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ سب سے پہلے عبادت میں فرض کی گئی، اور یہ نماز جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایک دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر اس کو فرض فرمایا ہے۔ اب
مومن کی پہچان ہو گئی نماز پڑھنا، اور جن کے اوپر مال کا نصاب گزر گیا ہے سال کا، اب ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نماز کے بعد نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ یہاں پر متقین کی صفات کا ترتیب و ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا جب اس کی اصل تھا، پھر نماز کا جو تمام اعمال سے افضل تھی اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے تھا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا جس کا قوی تعلق مال سے ہے، چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف اس کا جسم ہوتا ہے اور مال بعد میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا بعد میں۔ دوسرے یہ کہ زکوٰۃ نماز کے بعد فرض ہوئی، اسی لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد۔ تیسرے یہ کہ ایمان میں نجات ہے اور نماز میں مناجات ہے، اور خرچ میں دراجات مناجات سے پیچھے ہے، اسی لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ یہ کہ ایمان بشارت ہے، نماز میں کفارہ ہے، اور خرچ میں طہارت یعنی پاکی، اور یہ ان دونوں سے پیچھے یہ کہ ایمان میں عزت، نماز میں قربت اور خرچ میں زیادتی ہے، اور زیادتی ان دونوں کے بعد میں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ یہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا: تقوی، ایمان، بالغیب، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا، اور یہ 4 صفتیں جو ہیں خلفاء یعنی ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کی صفتیں ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر متقین کے سردار، حضرت عمر فاروق مومنین کے پیشوا، حضرت عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ، مولا علی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام۔ اس جملے میں 3 الفاظ ہیں، یہ تینوں بہت گنجائش رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دریا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ فقط یہ ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک مما دوسرے رزقناہم یعنی، اور تیسرے ينفقون، مما میں گناہ سے بچنے کے لیے یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرو، مما یعنی جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے کچھ حصہ اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر نہ بن جاؤ، چاہے اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے کو اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے، اور اگر بعد میں بھیک مانگتے پھرے تو نفل ادا کر کے حرام میں پھنسے، کیونکہ بلا سخت ضرورت بھیک مانگنا حرام ہے، اس لیے اس کی جگہ مما فرمایا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح متوکل اور اس کے سارے گھر والوں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرح متوکل ہوں، اور پھر وہ اپنا سارا گھر بار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر نثار کر دے اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام رکھے تو یہ دوسری بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پروانہ شمع مصطفی تھے۔ ان سوختہ جانوں کے احکام ہی دوسرے ہیں، لہذا جو شخص اس آیت کو پیش کر کے ان پر اعتراض کرتا ہے وہ عاشقوں کے زمرے سے ناواقف ہے۔ دوسری اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر 2 قسم کے مال ہوتے ہیں، کچھ حرام اور کچھ حلال۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو نہایت پاک ہے، حلال ہو، کیونکہ حرام مال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تیسرے یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال تو ردی ہوتے ہیں اور بعض گھر اللہ کی راہ میں کھرا مال خرچ کرو، جس کی دوسری آیتوں میں ہمیں بتایا گیا۔ اسی لیے یہاں مومن ارشاد فرمایا گیا۔ رزقناہم یہ رزق سے بنا ہے۔ رزق کا لغت میں 2 معنی ہے، عطا یعنی دی ہوئی چیز۔ اس آیت میں رزق حصہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے جانوروں چیزوں نفع حاصل کریں۔
لہذا ہوا، پانی، لباس، غذائیں، زمین، اول وغیرہ غرض کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت سے ہماری راہ میں خرچ کریں، لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا۔ مثلاً ہوا سے سانس لیتے ہیں تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں خرچ کرو، یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوئی۔ اگر اولاد آپ کو ملی ہے تو جس طرح چند بچوں کو دنیاوی کاروبار میں ماہر بناتے ہو، اس میں کم از کم ایک کو حافظ قرآن یا عالم دین بھی بنا ہو، اور جس طرح کہ اپنی اولاد کو دنیاوی کام سکھاتے ہو، دینی کام بھی سکھاؤ۔ ان کو یہ بھی سمجھاؤ کہ تم کس درخت کی شاخ ہو، کس شاخ کے پھل ہو۔ اس طرح اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لفظ رزقناہم ان سب کچھ میں شامل ہے۔ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ زکوٰۃ، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم کے ہزارہ مسائل ہیں۔ چاندی سونے کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ، صدقہ، فطر، نفلی صدقے، ان سب کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مہمانوں کی دعوت، کمزوروں کی مدد، یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی مدد، اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو سے دوسرے لوگوں کو فائدہ نفع پہنچتا ہے، اور تمہارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو کر پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا، صحابہ اکرام کی سنت کو ادا کرنا، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دیے، مال دیے، جان دیے، اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے میں آسانی عطا کرے، بخل سے بچائے، اور ہمارا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اب کل آگے آیت کی تفسیر سنائیں گے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ اللہ حافظ۔